ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, فیصلہ بھاری ہونے والا ہے. پہلی دفعہ ہوگا کہ سٹنگ ججز کے حوالے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز اور اس کی ججمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے 21 کو ایاز. لیکن ججمنٹ تو ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن سوال ابھی تک سوالیہ نشان ہے, اور بہت سے لوگ سوال یہی اٹھا رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تحت ہونا چاہیے تھا یہ, یا کورٹ میں پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھی. دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ جب آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ کو پتہ ہے, احساس ہے کہ شیشے کے گھر میں ہے, تو پھر پتھر پھینکنے نہیں چاہیے. ہمارے جوڈیشری کی تاریخ کو اتنی درخشاں نہیں رہی. 3 نومبر کا جو پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھا لیا, تو اس ججمنٹ میں تو یہ بھی ہے کہ نہ صرف کوئی اٹھائے گا نہیں حلف, بلکہ کوئی معاونت نہیں کرے گا, اور کور کمانڈرز اور سب کا وہاں پہ ذکر ہے. تو 3 نومبر کا جو ایکٹ تھا اس میں تو سارے کے سارے حکومت اس وقت کی شریک تھی, ان کو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹسز نہیں گئے. ایک بات. دوسری یہ, اے مارشل اصغر خان نے بہت سال پہلے ایک پٹیشن دائر کی جو ابھی تک زیر التوا ہے اور سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, کہ 1990 کے الیکشن میں آئی ایس آئی نے میران بینک کے اتنے پیسے اس فہرست سیاستدانوں کو دی تھی, اور جنرل اسد درانی کا سوون ایفیڈیوٹ ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو میں نے دی تھی. وہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ اس کو وہاں پہ مصلحت کے تحت, کوئی اور وجہ کے تحت ٹچ نہیں کیا جا رہا. کئی چیزیں جو ہے ہمیں آگے جانا چاہیے. تاریخ میں ہم ہر چیز کو جب وہ پنجابی کے لفظ پھرولیں گے تو بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں. یہاں پہ سپریم کورٹ میں جو آج کل ایک نئی چیزیں رقم ہو رہی ہیں, ان میں سے کوئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی جج صاحب بھی نہیں ہے جنہوں نے 1 یا 2 مرتبہ کسی نہ کسی پی سی او کے تحت حلف نہ لیا ہو. لیکن چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ 31 کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ہسٹورک فیصلہ ہے, اس کے بعد ہوگا نہیں, ہم نے اس میں کہہ دیا کہ اب کوئی نہیں لے گا. پر جنہوں نے لیا ہے نہ صرف پی سی او کے تحت اوتھ لیا ہے, بلکہ مشرف کے ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ کیا, تو انہوں نے تو معافی مانگی, انہوں نے تو کہا تھا کہ معافی مانگو, انہوں نے معافی نہیں صرف مانگی. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی آپ نے یہ چیز کیا ہو, تو پھر تھوڑا سا نرم انگلیوں سے, نرم ہاتھ سے اس پی سی او چیز کو دیکھ لیں. اور جنہوں نے ڈوگر کے تحت اوتھ لیا, وہ تو کئی جج صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ, انہوں نے معافی مانگ لی نا چیف جسٹس. تو معافی مانگ تو ہر ایک نے معافی مانگی نہیں, انہوں نے نہیں معافی نا, انہوں نے معافی نہیں مانگی. بات نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب یہ آپ کے پریسیڈنٹس ہوں تو پھر تھوڑے سے ہولے کریں, آگے کی طرف نئے روایت جو ہے آپ بنائیں, اور کچھ اپنا جو ہے دیکھیں بزم میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, کون سی چیزیں نہیں کی. معافی مانگنا یہ کافی ہے. مشرف کو تو یہ بھی حق دے دیا تھا, اور اس میں جج صاحبان بیٹھے ہیں کہ آپ آئین کو ترمیم کر دیتے ہیں. مشرف کو تو 3 سال کا انہوں نے کہا تھا جسٹس ارشاد حسن خان کا. ظفر علی شاہ کیس میں سب کچھ ویلیڈیٹ کر دیا. مشرف کو تو یہ دے دیا تھا نا اختیار کے, وہ کہیں کہ قانون, کیونکہ جو 2002 کی اسمبلی تھی 17th امینڈمنٹ کے تحت, اس نے ویلیڈیٹ ہر چیز کر دی. تو ہم ساری تاریخ 3 نومبر 2007 سے لے رہے ہیں, نہ کہ 12 اکتوبر 99 سے لے رہے ہیں. اچھا گھومن صاحب, یہ بتائیں کہ یہ ایک بات اٹھی ہے, میرے خیال ہے کورٹ میں بھی اٹھی, کہ جنہوں نے یہ کیا نومبر 3 یعنی کہ جنرل مشرف کو, تو پھر کورٹ ان کو کیوں نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھیجتا, وجہ کیا ہے؟ میں وہی وضاحت کرنے لگا ہوں کہ اس میں ججمنٹ بھی آ چکی ہے کہ جس وقت 3 نومبر 2007 کا یہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا, اس سے پہلے ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی تھی. یعنی ان کے خلاف ریسٹرینٹ آرڈر جو ہے وہ پاس نہیں ہوا تھا, چونکہ وہ تو آلریڈی ایک ایکٹ ہو چکا تھا. اب صرف اس مسئلے کو الجھانے کے لیے کہ فوج کی طرف کیوں نہیں جاتے, فلاں کی طرف کیوں نہیں جاتے, یعنی اصل مسئلہ جو ہے اس کو یہ ٹیک اپ نہیں کرتے کہ وائیولیشن جو کی ہے وہ ججز نے کی ہے. ججز کا یہ ایکسکیوز کہ کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا, کوئی کہتا ہے میں نے میڈیا پہ نہیں سنا, کنورسیشن نہیں تھی, یہ بات تھی. لیکن کسی بچے سے بھی پوچھیں, وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ 3 نومبر 2007 کو 7 رکنی بینچ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا. ایمرجنسی والا جو ڈکلیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہو چکا تھا. مشرف کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ضرورت, اس میں یہ 3 نومبر 2007 والی جو ایمرجنسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر بھی شامل تھے, ساری گورنمنٹ شامل تھی, یہ 7 رکنی بینچ کے فیصلہ آنے سے پہلے یہ ہو چکا تھا, لہذا وہ کنٹیمپٹ میں نہیں آتے.
मैं एक चीज कहूंगा, یہ صرف اس معاملے کو کہ ہر بات کو ہم فوج کی طرف گھسیڑ دیتے ہیں کہ ہر بات کو فوج کی طرف گھسیڑ. نہیں میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ ججز کو یا اور فنکشنریز آف دا اسٹیٹ کو ریسٹریننگ آرڈر چاہیے کہ مارشل لا کوئی لگائے تو اس کے آپ تابع نہ ہوں, اس کو آپ سویئر الیجنس نہ کریں, اس کے تحت اوتھ نہ لیں. یہ ججز کو کوئی لکھنے کی ضرورت ہے ایسے؟ وہ تو ان کا اوتھ ہی کہتا ہے. اوتھ ہی کہتا ہے. بار بار پوری پاکستان کی تاریخ میں پی سی او کے تحت یہ کیوں لیتے رہے ہیں اوتھ؟ ٹیسٹ تو تب ہوتا ہے, اب تو ٹیسٹ نہیں ہے. اب تو ایک دفعہ ریسٹور نہیں ہوئے, 2 دفعہ ہوئے, اب تو کوئی بات نہیں ہے. چیلنج تو 1999 میں تھا, چیلنج تو ظفر علی شاہ کیس میں تھا اس پہ تو نہیں کہ پورے آپ جو ہے ملٹری ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. اب تو کیا کہتے ہیں, غازی پن کا موسم ہے نا. غازی پن نہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ ایاز کہہ رہے ہیں غازی پن کا موسم ہے, اور تو خیر ان کی تو باتیں آپ نے سن لی, پینلسٹ کی بھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وچ وے شوڈ دس بی گوئنگ؟ یہ جو کنٹیمپٹ کا میں ایک لاسٹ بات کر دوں. انہوں نے کہا کہ 3 نومبر کا جو آرڈر ہے, 3 نومبر کے 2 دستخط ہیں ناصر الملک صاحب کے اور شاکر اللہ جان صاحب سے. انہوں نے دوبارہ اوتھ لی ڈوگر صاحب سے. جو انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں وہ اس کی پاسداری نہیں کر رہے, ان کو نوٹس نہیں مل رہا. میری گزارش ہے, میں نے 4 مئی انہوں نے معافی مانگ لی ہوگی نا. معافی کیا چیز ہے؟ آپ نے وائلیٹ کیا آرڈر. آپ نے دو باتیں, میں نے نہیں کہا, یہ چیف جسٹس صاحب نے آپشن دی. پی سی او کے تحت اچھا یہ آپ بتائیں, آپ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیں, ان سے کہیں معافی مانگ لیں, پھر چلے جائیں. چیف جسٹس صاحب کی آپشن. میں نے 4 مئی کو میں نے عرض کیا تھا, یہ ختم کرتے ہیں پھر آپ 4 مئی کو میں نے عرض کیا تھا ایک بینچ کے سامنے جو سن رہی تھی. اچھا میں نے کہا یہ اکٹھے بولیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. جی گومن صاحب کو روک لیجیے تو 2 منٹ صرف. 4 مئی کو میں نے عرض کیا تھا اس بات کو نہ پھڑو لیں, اس کو گنجل ہیں, یہ نکلے گا تو آپ سب تنگ ہوں گے. میری گزارش ہے اگر ایک جج دوسرے کو کنٹیمپٹ نوٹس دے سکتا ہے تو جہاز ابراہیم کیوں نہیں دے سکتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ ایک گیگنگ آرڈر ہے کہ آپ 7 لوگ ہیں جو آپ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے. یہ تو رمدے صاحب کی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے چیف جسٹس صاحب کے اپنے کیس میں, اس کے خلاف ورزی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا ہمیشہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ وہی آرڈر پاس کر سکتی ہے جو آئین اور قانون اس کو حق دے, یہ نہیں کہ جو چاہے. چیکس اینڈ بیلنسز سب پہ ہیں, اگر ایگزیکٹو پہ ہیں تو ان پہ بھی ہیں, اگر لیجسلیچر پہ ہیں کہ وہ نہیں کراس کر سکے ان پہ ہیں, تو یہ جوڈیشری پہ بھی ہونی چاہیے. اچھا بہت شکریہ نعیم. آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے جو گیگنگ آرڈر کی بات ہے یہ تو بہت لوگوں نے اٹھایا ہے کہ جو گیگنگ آرڈر ہے وہ رمدے صاحب کے حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ اس ججمنٹ کی نفی کرتا ہے. یہ تو بات صحیح ہے, کیوں جج صاحب یہ ہے نا صحیح بات؟ جو گیگنگ آرڈر کی بات ہے, میں گزارش یہ کرتا ہوں, توہین عدالت سے ساری بات چل رہی ہے نا جی. توہین عدالت کی جو قوانین ہے آرٹیکل 204 میں تو خالی یعنی ایک ہے کنٹیمپٹ کو رمدے صاحب کی ججمنٹ تھی نا جی جو گیگنگ آرڈر کے خلاف تھی. جی گیگنگ آرڈر کے خلاف تھی نا جسٹس رمدے کی جو تھی ججمنٹ, جس میں جسٹس چیف جسٹس صاحب ہی اس میں انوالو تھے نا. کیس تو ان کے حوالے سے ہی تھا جی, کیس ان کے حوالے سے, چیف جسٹس کے حوالے سے. گیگنگ آرڈر کی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. 31 جولائی کے فیصلے میں جو پہلا 31 جولائی کا جو فیصلہ تھا جس میں چیف جسٹس صاحب کی بحالی ہوئی تھی, اس میں بھی کوئی گیگنگ آرڈر کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی ٹرمینالوجی میرے خیال ایسی امپورٹ کی گئی ہے. بتائیے جج صاحب, ایک جسٹس رمدے کا ان کا جو ایک ججمنٹ تھی جس میں چودھری صاحب کو بحال کیا گیا تھا, اس میں ایک تو انہوں نے پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا تھا کہ کسی جج کو آرٹیکل 209 کے پروسیس کے بغیر جو ہے اس کو نہیں نکالا جا سکتا. میں گزارش کرتا ہوں, یہ تو ہے نا, یہ تو جسٹس رمدے صاحب کا خود وہ تو امپیچمنٹ کے لیے بھیجا نا پرویز مشرف نے, ریفرنس بھیجا, تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ, تو وہ امپیچمنٹ بنتی نہیں تھی. امپیچمنٹ بنتی نہیں تھی. ادھر ہے ججز نے ہم دیکھیے ہم سڑکوں پہ رہے, ہم نے قید بھی کاٹی ہے. نہیں قید وقت کو چھوڑے نا, بات آگے ہم نے اسی قید کاٹی تھی. بات قید کی نہیں. دیکھیے ہماری آواز تھی, ضرورت ہے تھوڑی کشادہ دلی کی. پروٹوکول کی کہانیاں آپ سنیں تو آدمی گش کر پڑتا ہے کہ کیا کیا اس کے بارے میں آبسیشنز اور بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی. جی نہ کریں تو بہتر ہے میرا خیال ہے کہ ساری اسی پر. ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. نہیں آپ کا شکریہ. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ
جو ادارہ اس وقت ملک میں قانون کی پاسداری کرنے کے لیے نکلا ہے اور جن چیف جسٹس کی طرف قوم دیکھ رہی ہے بہت حد تک کہ جو رول آف لاء کے حوالے سے اس کو وہ پروموٹ کریں گے، انہی چیف جسٹس پر بہت لوگ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں ناظرین، کہ وہ دیکھیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی وہ قدم اٹھاتے ہیں، وہ اپنی ذات سے بالا تر ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کے۔ اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔